أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین برادران اسلام واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی نیکی وہ ہے روزہ اور دین اسلام کے ارکان میں سے بھی روزے کا شمار ہوتا ہے 5 جو بنیادی ارکان ہیں دین اسلام کے رکن ہیں ان تقیم الصلاۃ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته يدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخلہ حاصل کر لوں اور جہنم سے دور ہو جاؤں جہنم سے بچ جاؤں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت کہ 5 کام کر لے جنت میں داخلہ مل جائے گی اور جہنم سے آزادی مل جائے گی سب سے پہلا کام توحید باری تعالی یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کلمہ طیب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں دوسری بات نماز کو قائم کرنا تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا چوتھی بات رمضان کے روزے رکھنا اور آخری بات بیت اللہ کا حج کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 کام کر لے جنت میں داخلہ مل جائے گا جہنم سے دوری حاصل ہو جائے گی تو یہ دین اسلام کے اہم ترین بنیادی ارکان ہے روزے کے بارے میں آج آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کروں گا کہ انسان کی تربیت کے لیے بڑی ہی عظیم اور بڑی ہی بہترین عبادت ہے کہ جو انسان کی تربیت کرتا ہے انسان کی ہر لحاظ سے تربیت روزہ کرتا ہے 1 مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کو سکھلا دیتا ہے تربیت دے دیتا ہے اور انسان کو عبادت کا عادی بنا دیتا ہے روزہ وہ عبادت ہے سب سے پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرضیت کے ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ روزہ فرض ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اس کے ساتھ ہی اللہ نے ذکر کر دیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے سابقہ امتوں پر فرض تھے یعنی روزہ وہ رکن ہے کہ جو پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا لعلکم تتقون فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ اور دنیا کے اندر تقوی سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تقوی حاصل ہو جائے وہ شخص متقی بن جائے اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی دولت دنیا کے اندر نہیں ہے تقوی کے فوائد اور ثمرات یہ ایک بہت بڑا لمبا طویل موضوع ہے کہ تقوی کیا چیز ہے اس کے ثمرات کیا ہیں دنیا میں کیا فائدے ہیں اخروی زندگی کے اندر کیا فائدے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے کو اللہ نے اگر زندگی دی موقع دیا تو یہ بیان کریں گے کہ تقوی کے کیا فوائد ہیں
اور کیا فائدے ہیں؟ تو سب سے بڑی جو تربیت کرتا ہے روزہ وہ تقویٰ کے بارے میں، کہ اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر، ہر نصیحت کے اندر 3 مرتبہ یہ تقوی کی نصیحت ضرور کیا کرتے تھے۔ شروع خطبے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 3 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ خوف روزہ انسان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا روزے کا فائدہ کیا ہے کہ روزہ انسان کو جو فطری ایک خواہش ہے، نفسانی خواہشات ہے، اس سے بچاتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ انسان برائیوں سے بچتا ہے، نفسانی جو خواہش ہے، ایک فطری عمل ہے، اس سے بندہ بچ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب وہ یہ پریکٹس بار بار کرتا ہے تو پھر روزہ نہ بھی رکھے تو پھر بھی وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نفسانی خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے کوئی ایک شادی کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کرنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، نکاح کے اندر دیر نہ کرے۔ فمن لم یستطع، فرمایا کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کسی بھی طور پر، جسمانی طور پر اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، فطری طور پر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یا مال دولت کوئی بھی رکاوٹ ہے کہ شادی کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، نہیں رکھ سکتا، نہیں کر سکتا نکاح، شادی نہیں کر سکتا، فرمایا کہ پھر چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ روزہ اس کی فطری جو خواہش ہے اس سے اس کو بچاتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ انسان کو روزہ برے کاموں سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ فرمایا کہ روزے رکھو، نفلی روزے بہت زیادہ تعداد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزوں کا شمار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے اندر 3 روزے، 14، 13، 14، 15 تاریخ، یہ 3 روزے، اور ہر ہفتے کے اندر 2 روزے، یعنی 8 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اندر، اور اس کے ساتھ 11 روزے تو پکے رکھا کرتے تھے ہر مہینے کے اندر، نفلی روزے۔ اس کے علاوہ مخصوص ایام میں روزے ثابت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فائدہ بتا دیا کہ روزے رکھو گے، یہ انسان کی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور خواہشات کو کم کرتا ہے۔ یہ فائدہ ہے روزے کا۔ اور تیسرا فائدہ روزے کا کہ روزہ انسان کو بہت بڑے گناہ سے بچاتا ہے، وہ گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ بار بار زندگی کے اندر عادت بن چکی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا کہ ایک بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے اور برے عمل کرتا رہتا ہے، اور پھر کھانا بھی چھوڑا ہوا ہے، پینا بھی چھوڑا ہوا ہے، فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ بھی ہو اور جس کے اندر برے عمل بھی ہو۔ فرمایا ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ یہ تربیت دیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، برا کام نہیں کرنا، اس سے رکنا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے روزے کا۔ اور چوتھا فائدہ روزے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، برائیوں سے روکنے والا ہے، ہر قسم کی برائی سے روکتا ہے۔ یعنی اگر برائی کی جائے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اجر زائل ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ڈھال ہے، ایک تو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، اور دوسرا دنیا کے اندر کیا فائدہ ہے؟ دنیا کے اندر روزے کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یرفض ولا یجہل۔ فرمایا کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ فحش کلامی سے بچے، بدگو سے بچے، بری بات زبان سے نہ نکالے، فضول باتیں نہ کرے، اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔
فرمایا کہ یہ روزے کا فائدہ ہے، روزہ یہ تربیت دیتا ہے کہ فضول باتیں نہیں کرنی، بری باتیں نہیں کرنی، فحش کلام نہیں کرنا، ولا یجہل، اور فرمایا کہ جہالت والے کام بھی نہیں کرنے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، برائیوں پہ برائیاں کرنا، جھوٹ بے جھوٹ بولنا، فرمایا کہ یہ نہیں کرنا۔ اگر روزہ ہے تو روزہ اس سے بچاتا ہے، یعنی روزہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا وَإِنْ امْرُؤٌ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قاتلہ او شاتمہ، لڑنے کی کوشش کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فرمایا کہ تم لوگوں نے جواب یہ دیتا ہے انی صائمٌ، یہ جواب دینا انی صائمٌ، انی صائمٌ مرتين، 2 مرتبہ کہہ کر چلے جاؤ، راستہ چھوڑ دو، لڑائی کو ختم کر دو۔ وہ کیا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے روزہ ہے، اور روزے میں برا کلام نہیں کر سکتا، میں لڑائی نہیں کر سکتا، جھگڑا نہیں کر سکتا، روزہ میرے لیے ڈھال ہے، مجھے برائیوں سے روکتا ہے، اور چلا جائے، راستہ چھوڑ دے، لڑائی کو آگے نہ بڑھائے۔ یہ روزہ تربیت کرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر روزہ انسان کو احساس دلاتا ہے، انسان کو غریب، مسکین اور یتیم، جو لوگ بے سہارا ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کھانے کے لیے پریشان ہیں، انسان کو روزہ یہ احساس دلاتا ہے کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے نہیں کھایا تو میری کیفیت کیا بنی ہے، اور کیوں نہیں میں سوچتا کہ وہ لوگ جو روزانہ ناشتہ کرتے ہیں عام دنوں کے اندر، نہ دن کا کھانا ان کو مکمل میسر ہوتا ہے، نہ رات کا کھانا میسر ہوتا ہے، بڑے پریشان حال ہوتے ہیں، بڑی پریشانی سے زندگی بسر کرتے ہیں، کیوں نہیں مجھے اس کا احساس ہوتا؟ یہ روزہ احساس دلاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب تخت پر بٹھائے گئے، بادشاہ نے جب تخت پر بٹھایا کہ غلے کا معاملہ آپ نے کرنا ہے، لوگوں کو تقسیم آپ نے کرنی ہے، جب یہ معاملہ شروع ہوا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، یہ اس قدر مسند ملی ہے کہ آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، ہر چیز آپ کو میسر ہے، پھر بھی آپ روزہ رکھتے ہو۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے دل کے اندر احساس موجود ہو کہ جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جس کو 3 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، جو کھا نہیں سکتا، جو کما نہیں سکتا، جس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کا احساس پیدا کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر میں روزے رکھتا ہوں۔ اس کا اجر تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کے اندر احساس پیدا کرتا ہے دوسرے مسلمان کا، کہ دوسرے مسلمان کس کیفیت میں ہیں، ان کے لیے کیا معاملات ہیں، وہ پریشان ہیں، مشکل حالات میں ہیں، مصائب سے دوچار ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، یہ روزہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ شریعت نے ایک بہت بڑا رکن دین اسلام کا بیان کیا، وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کَإِ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور غریب و مساکین جتنے بھی پریشان حال ہیں ان تک پہنچانی ہے زکوٰۃ۔ اور مقصد کیا بیان کیا؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دولت ہے صرف امیروں کے ہاتھوں میں نہیں گھومنی چاہیے، صرف امیروں کے ہاتھوں میں نہیں گھومنی چاہیے، وہ جتنی چاہے عیش کرے، کھاتے پیتے رہیں، اور غریب جو ہے پریشان ہوں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے تقسیم اس لیے رکھی ہے، زکوٰۃ اللہ نے اپنا مال قرار دیا ہے، یعنی اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکالتے ہو یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، اس لیے کہ یہ غربا اور مساکین کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ احساس دلانے کے لیے روزہ
ایک بہترین عبادت ہے کہ بندے کو احساس دلاتا ہے۔ یہ 5 مختصر فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اور یہ فوائد بھی اس کا حاصل ہوتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتا وہ تو ایک بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، کیونکہ فرض کام کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر واضح بیان کر دیا گیا ہے۔ جسمانی طور پر بھی بہت سارے روزے کے فوائد ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہاضمے کا نظام درست کرتا ہے، بلڈ پریشر کے مسائل حل ہوتے ہیں، جو انسان کے جسم کے اندر چربی بڑھ جاتی ہے، بیجا جو چربی بڑھ جاتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، انسان کا وزن برابر کر دیتا ہے روزہ، اور بہت سارے معاملات جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرنے کا سبب ہوتی ہیں، خارش کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، آج ڈاکٹر کہتے ہیں خارش کو بھی ختم کرنے والا روزہ بہترین عمل ہے۔ تو جسمانی بھی بہت سارے فوائد ہیں روزے کے، تو ہمیں اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور بغیر کسی وجہ کے چھوٹے چھوٹے عذر لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ کام کا مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی کوئی مسئلہ ہو گیا، چھوٹی سی پریشانی ہو گئی، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ ہاں، 2 صورتوں کے اندر روزے کی رخصت ملی ہوئی ہے، وہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ انتہائی ایک شخص بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، دوسرا وہ شخص جو سفر میں ہے، لمبا سفر کرنے گیا ہے۔ کراچی کے اندر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو یہ سفر شمار نہیں ہوتا، سفر شمار وہ ہوتا ہے جو علاقے سے باہر بندہ نکل جاتا ہے، تو اس کے اندر روزہ چھوڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور بعد میں وہ قضا دے دے، دوبارہ روزہ رکھ لے۔ 2 صورتوں کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے، عذر ہے، مجبوری ہے، لیکن باقی ایام کے اندر کوئی روزے چھوڑنے کی کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں تہیہ کرنا چاہیے روزہ رکھنے کا، اگر نہیں رکھے تو اگلے جو روزے ہیں وہ شروع کر دیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور رمضان کے بعد جو باقی روزے ہیں وہ مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل رمضان المبارک کے صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق